قیامت کے دن آدمی اسی حال میں اٹھایا جائے گا جس حال میں وہ مرے گا۔ آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا یبعث کل عبد علی ما مات علیہ، اٹھایا جائے گا ہر آدمی اسی حال پر جس حال پہ وہ مرا ہوگا۔ اگر کوئی شخص ایمان کی حالت میں وفات پا گیا ہے تو وہ ایمان کی حالت میں اٹھایا جائے گا، اگر وہ کفر کی حالت میں مرا ہے تو کفر کی حالت میں اٹھایا جائے گا، اگر وہ نیکی کرتے ہوئے مرا ہے تو نیکی کرتے ہوئے اٹھایا جائے گا، اگر وہ گناہ کرتے ہوئے مرا ہے تو گناہ کی حالت میں وہ اٹھایا جائے گا۔ آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا کل بنی آدم خطاء وخیر الخطائین التوابون، ہر بنی آدم گناہ گار ہے، بہترین گناہ گار وہ ہیں جو گناہوں سے توبہ کرنے والے ہیں۔ اور حقیقی مہاجر کے بارے میں آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا والمہاجر من ہاجر الخطایا والذنوب، حقیقی مہاجر وہ ہے جو چھوڑ دے غلطیوں کو اور گناہوں کو۔ ہجرت دو قسم کی ہوتی ہے، ایک ہجرت جو ہوتی ہے ایک ملک سے دوسرے ملک جانا، ایک شہر سے دوسرے شہر جانا، ایک ہجرت ہوتی ہے گناہوں کو چھوڑ کر نیکی کی طرف جانا۔ تو یہاں سے آپ علیہ الصلوۃ والسلام کہ حقیقی مہاجر وہ ہے جو غلطیوں اور گناہوں کو چھوڑ دے اور نیکی کی راہ کو اپنا لے۔ تو حقیقی مہاجر وہ ہوا جو نیک کام اپنا لے اور گناہوں کو چھوڑ دے۔ پچھلی ویڈیو میں ایک حدیث بیان کی تھی، آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا المجاہد من جاہد نفسہ فی طاعت اللہ، کہ مجاہد حقیقی اور اصلی مجاہد وہ ہے جو اپنے نفس سے جہاد کرے اللہ تعالیٰ کی اطاعت میں، یعنی جہاں پہ اللہ تعالیٰ کا حکم آ جائے وہاں پہ اپنے نفس سے لڑے کہ اللہ کے حکم کو پورا کرنا ہے، جہاں پہ اللہ تعالیٰ کا حکم ہے کہ اس چیز کو نہیں کرنا، یہ ناجائز ہے، حرام ہے، نفس تمہارا کہے کہ اس کام کو کرنا ہے تو اس وقت اپنے نفس سے مجاہدہ کرو۔ حقیقی مجاہد وہ ہوگا جب اس وقت اپنے نفس پر قابو پالے اور اللہ کے حکم کو آگے رکھا، اللہ کے حکم کو پورا کیا، وہ حقیقی اور اصلی مجاہد ہے۔ جب آپ کے اس نفس اس وجود پر اللہ تعالیٰ کا حکم غالب ہو، اللہ تعالیٰ کا دین غالب ہو، کہ جب بھی کوئی ناجائز کام حرام کام آپ کے سامنے آئے تو آپ اس کو کرنے کے لیے تیار نہ ہو، بلکہ اللہ کے حکم کو آگے رکھیں کہ اللہ تعالیٰ کا یہ حکم ہے کہ میرے لیے ناجائز حرام ہے، اس کو نہیں کروں گا۔ اصل کامیابی خاتمے پر ہوتی ہے، آدمی کا ایمان کی حالت میں خاتمہ ہو جائے، نیکی کرتے ہوئے خاتمہ ہو جائے تو اصل کامیابی وہی ہوتی ہے۔ تو ایسا بھی ہوتا ہے کہ اسٹوڈنٹ سارا سال محنت کرتے ہیں لیکن آخرکار ان کا جب رزلٹ آتا ہے تو وہ ناکام ہو جاتے ہیں، اور بعض اوقات جو محنت نہیں کرتے سارا سال اور آخر ان کا رزلٹ اچھا ہو جاتا ہے۔ تو خاتمہ بہت بڑی اہمیت رکھتا ہے، جس آدمی کا خاتمہ اچھا ہو جائے اس کا خاتمہ ایمان پر ہو جائے اصل کامیابی وہی ہوتی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا کیا کرے اللہ تعالیٰ ہمارا خاتمہ ایمان پر فرمائے، کیونکہ ایمان کی حالت میں خاتمہ ہو جائے اصل کامیابی وہی ہے۔ خدا نخواستہ کو کفر کی حالت میں ہمارا خاتمہ ہو جائے، گناہ کے کام کرتے ہوئے خاتمہ ہو جائے تو گناہ کی حالت میں اٹھائے جائیں گے۔ تو اللہ رب العزت ہم سب کا خاتمہ ایمان پر فرمائے اور ہم سب کو جو ہے اپنے حکموں کو پورا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔